اور ان کا تانا بانا آپ جوڑیں گے تو وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری کڑی ملتی ہے کس طریقے سے غیر ملکی سفیر جو ہیں یا ان کے سفارت خانہ جو ہے وہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں خصوصی طور پر جو بعد میں پارٹی سے کی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور پارٹی سے دور چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پیسہ پھر بہایا جا رہا ہے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، اور مختلف اس قسم کے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں۔ یا آپ کے خیال میں یہ بیرونی مداخلت، یہ دھمکی جو تھی، یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی؟ اس کا جواب اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں ہے۔ بالکل یہ درست بات ہے، اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں DGISPR جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ واقعی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں ان کو شواہد نہیں نظر آ رہے کسی بھی سازش کے۔ جو سویلین قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر سازش نظر آ رہی ہے، یہ ایک رائے تھی۔ اب عمران خان جو ہیں وہ تو قانون پر عمل کرنے والے انسان ہیں، آئین کو ماننے والے انسان ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو یہ نہیں آرڈر جاری کر دیا کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سازش ہے اس لیے سب مان جو سازش ہے اور فوراً جو ہے لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ کابینہ میں لے کر آئے، فیصلہ کیا گیا، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا، خیر اس کے بعد وہ حکومت ہی ایک دو دن کے بعد چلی گئی تھی، وہ نہیں بن سکا، اور ابھی بھی اپیل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس کی اوپن ہیئرنگ ہو، سارا پاکستان دیکھے کہ اس میں کون آ کر کیا بات کر رہا ہے، وہاں پر کیا شواہد سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی میں سازش تھی، اگر سازش تھی تو اس کے اندر کون کون ملوث تھا، اور یہ تمام حقائق قوم کے سامنے آنے۔ یہ وہ وزیر اعظم نے اس وقت کہا اور اس کابینہ نے کہا جو 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کر آئی، اور جس کی ذمہ داری بنتی ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا۔ یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا، بلکہ اولین ذمہ داری تو بنتی ہے منتخب جو لیڈرشپ ہے قوم کی، جس کو عوام نے ووٹ دے کر بھیجا، ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے، اگر قومی سلامتی کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے دفاع کرنا ہے۔ اس بات کا تمام جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کا دفاع کروں گا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ صدر پاکستان کے اوپر۔ کل مجھ سے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ فوج نے کے اداروں نے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ سازش نہیں آ رہی، تو میں نے ایک آئینی حقیقت ان کے سامنے رکھی تھی۔ سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان صدر پاکستان ہے پاکستان کے آئین کے مطابق۔ سپریم کمانڈر آرمڈ فورسز کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، خط لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کمیشن بنا کر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چاہیے۔ تو آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے، آئینی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں پھر دہراؤں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا جو تجزیہ ہے، جو ان کے سامنے شواہد رکھے ہوئے ہیں، جس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں اس نتیجے کو مان لیا جائے۔ وہ صرف مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ قوم کا یہ حق بنتا ہے کہ حقیقت تک پہنچا جائے، اور اس کو اس تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ، کیونکہ ہم کورٹس کی عدالت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایسے بھی فیصلے آتے ہیں عدالتوں سے جو ہمیں بہت پسند نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے خیال میں اگر آپ جمہوریت میں اور آئین میں یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اسی اعلیٰ ترین عدالت سے یہ درخواست کی جا رہی ہے، اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین PTI عمران خان اپنے ایز تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے چیف جسٹس کو دوبارہ خط لکھیں گے، اس میں اس کا ذکر بھی کریں گے جو صدر نے ان کو خط لکھا ہے، اور ایک دفعہ پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں۔ تو یہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ یہ حقائق سامنے آ جائیں، اور میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ سیاستدانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے دینا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس لیے اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر DGISPR کرنا ضروری نہ سمجھیں
تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. ہم ایک سیکنڈ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں. پہلی بات یہ کہ بڑا افسوس تھا, رسپیکٹفلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ فری چوائس ہے لوگوں کی ایکسپریشن کی, لیکن جھوٹ پہ مبنی یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی اوپینین انہوں نے اپنی دی تھی کہ مداخلت ہوئی ہے, سازش نہیں ہوئی. یہ جیسے کہ اسد عمر صاحب نے کہا یہ ایک ویو پوائنٹ ہے, اور یہ کہنا کہ جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ایک انسلٹ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی جو سب سے بڑی پارٹی ہے, جو الیکٹرل ووٹ لے کے جیت کے آئی تھی, اس پہ آپ شک و شبہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی پارٹی کی لیڈرشپ جنہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ سازش ہے, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سراسر ان ایکسیپٹیبل ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پوری رپورٹ ہوئی تھی, انویسٹیگیشن ہوئی, ہم نے رپورٹ پوری پیش کی. وہ رپورٹ کوئی ایسی انٹیلیجنس کی کم سے کم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں تو نہیں پیش ہوئی جدھر یہ ڈسکس ہوئی تھی, سائفر جدھر ڈسکس ہوا تھا. تیسرا سوال جو مین باڈی تو اسد صاحب نے بتا دیا آپ کو, لیکن شروع جو سائفر پہ ایک انفارمیشن ہے وہ اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہم نے اٹھایا ہے, ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ واحد عمران خان کا تھا, حالانکہ پوری اسٹیبلشمنٹ ریٹائرڈ ایمبیسڈرز سے ڈسکشن کیا کہتے ہیں سب سے ڈسکشن کر کے کنسنسس تھا کہ وہ جائیں. تو یہ کس نے غلط انفارمیشن فیڈ کی امریکن حکومت کو کہ انہوں نے سائفر شروع اسی ایلیگیشن سے کیا؟ یہ بھی سوال کا جواب قوم کو چاہیے. پھر آپ دیکھیے جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی گئیں, جیسے ہمارے وہ ملاقاتیں امریکن ایمبیسی کی ہوئی اور پوری ڈیٹس ہم بنا رہے ہیں, فروری سے شروع ہوا, نور عالم سے ملے اور لوگوں سے ملے, وہ سارا ہم ڈیٹیل میں آپ کو دے دیں گے. ہم لسٹ بنا رہے ہیں. کس لیے ملے؟ فارن پالیسی ڈسکس کرنے کے لیے راجہ ریاض سے ملے ہوں گے. کس چیز کے لیے ملے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ ڈپلومیٹس ملتے ہیں, یا انہوں نے کسی منسٹری کو ایڈ اور اسسٹنس کا پروگرام ہے, یا کوئی فارن پالیسی پہ ڈسکشن کرنی ہے, نہیں تو کیوں ملے؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے. تیسرا اٹھتا ہے کہ یہ سائفر فارن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا؟ فارن منسٹر نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو دکھایا تھا. تو یہ کس کے لیے آیا تھا یہ پیغام کہ آپ فارن منسٹری میں آتے ہیں اور فارن منسٹر کو نہیں دکھایا جاتا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس قسم کی سازش امریکہ کو کرنے کی. آپ مصدق کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا وہ بہو یہی کیا تھا 1950s میں. پہلے انہوں نے اپوزیشن کو منایا, پیسہ ڈالا میڈیا پہ, پھر ایونچولی انہوں نے حکومت مصدق کے ڈسیڈنٹ ممبرز آف پارلیمنٹ کو اپنی طرف لائے, اور پھر اس کو مصدق کو ڈی سیٹ کیا گیا. تو یہ ماڈل موجود ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ امریکہ سازش کر رہی ہے, یہ امریکہ کا سٹائل ایک یہ ہے سازش کرنے کا. اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک طرف سیٹ کے جو فوجی قیادت تھی تقریباً سب نے کہا کہ مداخلت ہے, لیکن جو سویلین الیکٹڈ ممبرز تھے اسی این ایس اے کے, انہوں نے کلیئرلی سمجھا کہ سازش ہے. تو فیصلہ اب کسی نے تو کرنا ہے, انویسٹیگیشن ہونی ہے. اور جیسے کہ اسد عمر نے کہا کہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں اگر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو کیا کہتے ہیں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے یہ سازش تھی, اگر تھی کس نے کی, کون کون ملوث تھے, تاکہ اگلی دفعہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ہماری پوری سیاست اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہمارے ملک میں جس طرح پولرائزیشن ہو گئی ہے, جو وائلنس ہو رہا ہے, ایک پنجاب میں ٹوٹل اینیکی اس وقت ہوئی ہوئی ہے. سارا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک ملک جو ترقی کی راستے پہ فائنلی جا رہا تھا, جس کی معیشت اپ ٹرن لے گئی تھی, کیوں ہوا یہ؟ اس وقت کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟
صرف اس وجہ سے کہ ملک کو تباہ کیا جائے تاکہ وہ امریکہ کے سامنے جھکے، ان کو بیسز دے جو وہ چاہتے ہیں، ان کی پالیسیز اختیار کرے جو امریکہ چاہتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ سازش شروع 6 جون کو ہوئی ہے، جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ نے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ ہونے والی ہے بیسس پہ. اگر آپ ڈان 8 جون کا دیکھ لیں، CIA کا چیف پاکستان آیا تھا یہی ڈسکشن کے لیے. 19 جون کو جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو جب سے یہ سازش ان پلیس ہونے لگی. اور پھر آپ دیکھیں گے لنڈن میں کون کون گیا، کس سے ملاقاتیں ہوئی لنڈن میں، یہ ساری چیزیں اوپن انفارمیشن ہے، آپ میڈیا کو چاہیے دیکھیں. لیکن سپریم کورٹ کا میں سمجھتی ہوں، ہماری پارٹی سمجھتی ہے، فرض بنتا ہے کہ جب صدر پاکستان ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ انویسٹیگیشن ہو، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ سازش تھی، اسٹیبلش کریں تھی یا نہیں تھی، تو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو اس پہ موو کرنا چاہیے. اوپن ہیئرنگز پہ جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور واضح طور پہ جو لوگ ملوث تھے مداخلت میں، سازش میں، ان کے نام آگے آ جائیں تاکہ ملک اگلی دفعہ ایسی چیزوں سے بچ کے رہے، اور جو حالات ہمارے ملک میں 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں پیدا ہو گئے وہ پھر سے نہ ہو. جی اسد بھائی، عظیم صدیقی چینل 51 سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے قریبی ساتھی، آپ کے اتحادی لال حویلی والے شیخ رشید صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ 4-5 مہینے پہلے یعنی 27 مارچ کو کاغذ لہرایا تھا جناب عمران خان نے، اور اس سے 4 ماہ پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ سے کہ حکومت جانے والی ہے، اور وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی تصدیق کر دی تھی. اس معاملے کو آپ واضح کریں. اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت بڑا تضاد ہے اس معاملے پہ. کیا صدر مملکت کو آپ اپنی پارٹی کے آپ کے نمائندے ہیں انہیں درخواست کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو باقاعدہ ریفرنس بھجوائیں کہ اس سلسلے میں صورتحال کی وضاحت کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا؟ شیخ رشید صاحب کا تو جواب شیخ رشید صاحب سے آپ پوچھ لیجئے گا، وہی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. جہاں تک صدر پاکستان کا تعلق ہے، صدر پاکستان ہماری پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں. صدر پاکستان اس ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر فائز ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی ذاتی حیثیت میں یا کسی پارٹی کی حیثیت میں انہوں نے نہیں خط لکھا ہوا، انہوں نے یہ خط لکھا ہوا ہے اپنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے. اور ہماری تو امید یہی ہوتی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہے اس پہ پہلے ایکشن کر لیتے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی دوبارہ ایک خط لکھیں گے چیف جسٹس کو، اور یہی ریکویسٹ ان سے دوبارہ کی جائے گی. شیراز نیو ٹی وی سے سر، ایک امریکی کی گفتگو کو جو ہے آپ بنیاد پر رکھ کر سازش کی راہ تلاش رہے ہیں. اس وقت جس وقت آپ کی حکومت کی اس وقت یہ باتیں جو ہے وہ گزشتہ کر رہی تھی، تو آپ کے انڈر ادارے تھے، آپ لوگوں نے اس وقت تحقیقات کیوں نہیں کی؟ دوسری بات سوال میرا یہ ہے کہ کل DGIPR نے بھی کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. یہ کب کہا؟ مداخلت کی بات ہو رہی ہے سر. یہ کب کہا کہ سازش نہیں ہوئی ہے؟ کمیٹی نے یہ کب کہا؟ مجھے بتا دینا کب کہا کمیٹی نے کہ سازش نہیں ہوئی ہے. یہ مجھے اعلامیہ نکال لے، اعلامیہ نکال لے، اس میں پڑھ کے مجھے بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے اس میں کہ سازش نہیں ہوئی ہے. جی یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. چلو مکمل کر لیں. تو کیا سر آپ پاکستان کو عالمی طور پر تنہا کرنے کی سازش نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا جی، 2 چیزیں آپ نے کہیں. پہلی بات تو کہ جب آپ کی حکومت تھی 7 مارچ کو یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ ایک انفرادی ایکشن نہیں تھا، یہ 2 حکومتوں کے 2 ریاستوں کے نمائندے ساتھ بیٹھے ایک فارمل میٹنگ کے اندر دونوں طرف نوٹ ٹیکرز بٹھائے گئے، اور یہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے فارمل طریقے سے ایک ریاست دوسری ریاست کو پیغام بھجوا رہی تھی. یہ ایسے چلتے ہوئے کہ کافی شاپ کے اوپر گلوریا جینز میں بیٹھ کے کوسار میں نہیں بات چیت ہو رہی تھی. اور اس کے بعد ہماری حکومت نے کیا کیا؟ اس کے بعد تو ٹوٹل تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 3 ہفتے رہی. اس 3 ہفتے کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا. اس وقت تو یہ کہتے تھے مراسلہ ہی کوئی نہیں، مراسلہ کنفرم ہو گیا، مراسلے میں دھمکی ہے یہ کنفرم ہو گیا. قومی سلامتی کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ واضح بیرونی مداخلت ہے، کسی صورت میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا. کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا، کابینہ میں فیصلہ کروا لیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیجیے. میرے خیال میں 3 ہفتے میں اس سے زیادہ پیش رفت اور کیا ہو سکتی تھی. جہاں تک ملک کی تنہائی کا سوال ہے،
بھائی جان ایک تھا عمران خان وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مشکل حالات تھے. ابھی تو اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے، ایکٹنگ گورنر جو اس وقت تھے مرتضیٰ سید، ان کا کلپ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے ذخائر کم نہیں منفی ہو چکے تھے جس وقت تک عمران خان وزیر اعظم بنے، اسد عمر وزیر خزانہ بنے. اس کے باوجود عمران خان کی ایک دنیا میں ساکھ تھی. ہم سعودی عربیہ گئے، وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے. ہم یو اے ای گئے، وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے. چائنا گئے، وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے. یہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں. آخر میں بیچاروں کو خود ہی اشتہار نکال کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم ترکی جا رہے ہیں. تو تنہائی کا شکار تو پاکستان آج ہے میرے بھائی، پہلے نہیں تھا. دو چھوٹے چھوٹے سوال یہ ہیں کہ ایک تو ڈی جی ایس پی نے مداخلت کے اوپر بھی یہ کہا کہ یہ ڈپلومیٹک ورڈ تھا، یعنی کہ آپ کی اس وقت ڈومین تھی، آپ حکومت میں تھے تو آپ ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کر سکتے تھے. دوسرا آپ کو یاد ہے کہ پرسوں ایک اور بھی سائفر آیا ہے، شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا، وہ چائنا سے سائفر آیا، اور اس سائفر میں یہ کہا گیا کہ چائنیز جو حکومت ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے